قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والصابرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ المصطفى ورسولہ المجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ صاحبو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنا نظام بنایا ہے وہ نظام اپنی جگہ برحق ہے۔ کائنات کو جو وجود بخشا گیا، بارہا آپ نے سماعت فرمایا کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین کے تصدق میں اللہ رب العالمین نے کائنات کو وجود بخشا۔ پھر تمام کائنات کی جب بات آئی تو اس میں مذہب اسلام، جس کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ جتنے کلچر پیدا کیے گئے ہیں ان سب میں بہترین مذہب اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ قرآن فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین اسلام بہت محبوب ہے۔ انسان کے اعتبار سے اگر بات ہو تو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مہربانیاں ہم پر ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں انسان بنا کر پیدا فرمایا، پھر
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا بنایا۔ پھر کرم یہ ہے خدا کا کہ اللہ نے ہمیں صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہی نہیں، بلکہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنی ہے وہیں پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کا ہمیں حکم عطا فرمایا، کیونکہ جو ساری چیزیں ہمیں ملی ہیں یہ صرف اور صرف پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ۔ کیوں؟ سب سے پہلے جان لیں کہ جس قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے بندو ہم تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ تمہاری ہر چیز کے ذریعے، من الخوف خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے، والجوع بھوک و پیاس کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور تمہارے مالوں کے نقصان کے ذریعے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ جو چیز تم نے اپنے نفسوں کے لیے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے تیار کیے ہیں، جو تمہارا زندگی کا ثمرہ ہے، یعنی پھل، ثمر کہیں گے پھل، والانفس والثمرات، ان تمام چیزوں پر بندگان خدا کو چاہیے کہ رب کی مرضی پر راضی رہیں۔ تو معلوم ہوا قرآن پاک سے کہ خوف اگر کرنا ہے تو خدا سے کرنا ہے، خوف اگر دل میں پیدا ہو تو خدا کا خوف پیدا ہو، میدان محشر کا خوف ہو، قبر کا خوف ہو، سکرات کا خوف ہو، علاوہ اس کے کسی اور چیز کا خوف آپ کو کرنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، چاہے حالات کچھ ہو جائیں، زمانہ کدھر چلے جائے، لوگ ساتھ دے یا نہ دیں، ہمارا ساتھ دینے والا ہمارا خدا ہے، ہم پر سایہ فگن بن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے۔ تو قرآن بشارت دے رہا ہے جب بندہ مومن ان صفات پر جو اللہ نے بیان فرمایا کہ خدا کے خوف سے ڈرو، میدان محشر کے خوف سے ڈرو، پھر بھوک و پیاس کے ذریعے آزمایا جائے گا، اس پر صبر کرو، استقامت سے رہو، ثابت قدمی کے ساتھ رہو، اٹل رہو، جمے رہو۔ پھر فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ تم کو تمہارے مال کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا، جو مال تم نے جمع کیا ہوا ہے، اور تم کو تمہاری آل اولاد کے ذریعے بھی آزمائے گا جس کی پرورش تم کرتے ہو، جن کی تکالیف کو تم برداشت نہیں کر سکتے، جن کی غلطیوں کو تم برداشت نہیں کر سکتے، جن کی خطاؤں کو تم برداشت نہیں کر سکتے۔ ضعیف والدین بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں یہاں پر، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ یہی تو زندگی کا ثمرہ ہے، یہی تو زندگی کا پھل ہے۔ ان تمام چیزوں پر جب تم اتر جاؤ گے تو قرآن آگے بشارت دے رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ تمہیں بشارت دی جاتی ہے کہ تم صبر کرنے والوں میں سے ہو، بشارت دی جاتی ہے کہ تم صبر کرنے والوں میں سے ہو۔ تو ان چیزوں کو ایکسپٹ کرنا تو وہی خدا کا نیک اور صالح بندہ کہلاتا ہے۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں اولیاء اکرام کو لے کر، صحابہ اکرام کو لے کر، اہل بیت اطہار کو لے کر، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو کیمپر کرنے کی بات کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم جیسے
تو یہ چیز ہمارے ذہنوں سے نکال دیں۔ کیوں؟ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اپنی جگہ، ایک ولی کامل، کسی ایک ولی کامل کی مثال لیں اور ان کے برابر ہم زندگی گزار سکتے ہیں؟ کبھی نہیں گزار سکتے۔ ہم اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ کسی ولی کامل کی طرح ہم زندگی بسر نہیں کر سکتے، چاہے ہماری کتنی ہی عبادتیں کیوں نہ ہو، ہمارے کتنے ہی ذکر و اذکار کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اور دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو جو گزارا کرتے ہیں صرف اور صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ اور آج قرآن جو کہہ رہا ہے ان باتوں سے ہم کوسوں دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ بتائیے خدا کا خوف کس کے دل میں ہے؟ کس کے دل میں؟ آپ میں سب جان لیں، میں الگ نہیں ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ۔ خوف ہے دنیا کا، خوف ہے تنخواہ کا، جی خوف ہے تو صرف ہر وہ اعتبار سے دنیا داری کا خوف ہے۔ اگر خدا کا خوف ہوتا تو یاد رکھ لیں کوئی مسلمان کسی کے در پر دروازہ کھٹ نہیں کھٹاتا، دروازے پر کھٹکا نہیں دیتا۔ اگر خدا کا خوف ہو جائے تو ہر مسلمان نمازی ہو جاتا۔ خدا کا خوف اگر ہو جائے تو کسی مسلمان کو کسی اور کے آگے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آتی۔ معلوم سنکرات کا وقت کیسے ہوگا؟ سنکرات کہتے کس کو ہیں؟ سنکرات ہم نہیں جانتے تو اس کو سمجھ لیں، سنکرات جو ICU میں آپ ایڈمٹ ہوتے ہیں، سنکرات کہتے اس کو ہیں جو وینٹیلیٹر پر ہوتے ہیں، نہ تو دم سکون سے رہتا ہے نہ تو دم چلا جاتا، ادر بیچ جو لٹکے ہوئے رہتے ہیں زندگی اور موت کے درمیان، وہی وقت ہوتا ہے سنکرات کا۔ ایسے وقت میں نماز پڑھنا، ایسے وقت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، ایسے وقت میں دعاؤں کی اپیل کرنا، شاید ہی اس سے پہلے جب اللہ نے ہمیں صحت مند تندرست رکھا اس وقت اپنے رب کو راضی کر لیتے تو یہ نوبت کیوں آتی؟ یہ موقع دیکھنے کو کیوں ملتا؟ سکرات کا عالم بالکل ایسے ہوتا ہے کہ مجنون کی حالت ہو جاتی ہے، پاگل کی حالت ہو جاتی ہے، ایک چھوٹے بچے کی حالت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اکابر فرماتے ہیں کہ جو شخص زندگی اور موت کے درمیان ہو تو اسے کلمہ پڑھنے کے لیے مت کہو، کلمہ زور سے پڑھا کرو، اس سے کلمے کے لیے مت کہو۔ اگر وہ انکار کر دے میں نہیں پڑھتا یہ لفظ اگر کہہ دے تو اسلام سے خارج ہوتا ہے، اور موت آ جائے تو کفر پر اس کی موت ہوتی ہے۔ سوچیں، اسلام کا معاملہ، اسلام کی لاجک ایسی ہے، سمجھے تو بہت کچھ ہے، نہ سمجھے تو کچھ نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہاں ابھی تو ہمیں ہوا ہی کیا ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہماری شادی ہوئی، ابھی تو ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہماری ایسی کوسی عمر ہوئی، بڑھاپے میں دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھو گے؟ ہے گارنٹی بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ میں نے بارہا کہا، کوئی جادوگر صرف عامل جہاں مسلمان جا رہے ہیں، اپنے ایمان کا بیڑا غارت کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اپنے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں، وہ جادوگر بھی نہیں بتا سکتا۔ ارے اس کو خود نہیں معلوم وہ کب مرنے والا۔ سنکرات کا عالم ہوتا کیوں ہے؟ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ خدا سے ڈرو، اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے بھیجا ہے، وہ خوف کیا ہے؟
دنیا داری کا ہمیں ہر چیز کا خوف ہوتا ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے خدا کی قدرت کاملہ کے سامنے۔ میں بولنے والا خدا کے سامنے گھٹنے ٹیکنا ہے۔ تو سکرات کا عالم ہوتا کیوں ہے؟ سختی ہوتی کیوں ہے؟ نہ دم رہتا ہے نہ دم جاتا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے ملک الموت کا فرشتہ جب روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو روح کو پکڑنے کے لیے، قبض مانے پکڑنا، روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو روح جسم کے سارے حصے میں پھرتی ہے، ادھر پکڑنے کے تو ادھر چلی جاتی ہے، ادھر پکڑنے کے تو سر میں چلی جاتی ہے، سر میں پکڑنے کے پیر میں چلی جاتی ہے، سارے جسم میں روح پھرتی رہتی ہے، نہ دم نکلتا ہے نہ دم جاتا ہے۔ تو یہ کیوں؟ یہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہے، دنیا میں ہی یہ بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں قبر کی زندگی میں کیا ہوگا، قبر کی زندگی میں کیا ہوگا۔ ہم نے آج تک کتنے جنازے ان ہاتھوں سے اٹھائے، ان کاندھوں پر لے چلے، کتنے جنازوں کو قبر میں اتارا، کتنے جنازوں پر ہم نے مٹی ڈالی۔ بتاؤ کوئی مرنے والا اپنے ساتھ کچھ لے جاتا ہے؟ کوئی چیز جس کو دنیا میں رہ کر میرا، میری، میرا، میری جو ہم پر سبق پڑھتے ہیں، سوچیں کیا آتا اس کے ساتھ؟ کچھ نہیں آتا۔ لیکن ایک ہے وہ تمہارے ساتھ قبر میں نہیں میدان محشر میں بھی ہوگا، وہ ہے تمہارے اعمال۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ ہے بندوں کے اعمال، وہ ہے بندوں کا کیریکٹر۔ اسی لیے بار بار سختی کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں خدا سے ڈرو۔ دنیا سے کیوں ڈرتے ہو؟ دنیا کا خوف آتا ہی کیوں ہے؟ اسی لیے ہم خدا کے گھر سے دور ہیں، دنیا کا خوف اس لیے پیدا ہوتا ہے، ہم اسلام سے دور ہو رہے ہیں، ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں خدا، دنیا کا خوف آتا اس لیے ہے ہم نمازوں سے دور ہیں، دنیا کا خوف ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں آتا اس لیے ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنا نہیں چاہتے۔ ارے قرآن آیا کس لیے؟ کوئی ایک فیشن کے لیے نہیں کہ جمعہ کا دن آ جائے تو سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ کہف پڑھ لیں، سورہ مزمل پڑھ لیں، سورہ رحمان پڑھ لیں، نہیں۔ معراج، برات، قدر، عاشورہ، شب عیدین، شب عاشورہ، عیدین کا دن، اس دن قرآن پڑھنا، رمضان کا مہینہ قرآن پڑھنا نہیں۔ ہر دن آپ عادت بنا لیں، روزانہ کم سے کم ایک آیت، ضروری نہیں کہ آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ٹرانسلیٹ کریں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، شان نزول کو پڑھیں، اس کی تفسیر میں کون مفسر کیا لکھ رہے ہیں یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بس یہ پڑھنا ضروری ہے کہ قرآن کو صحیح معنی میں پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ثواب بھی ملے، رب تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو، اور قرآن بھی ہمارے پڑھنے کا گواہ بن جائے۔ پھر دیکھیں اس کے بعد جب آپ نمازی ہیں، خدا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز کی عادت بنا لیں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، الفاظ ذہن نشین کر لیں، کوئی کسی پر حکم نہیں جتا رہا ہوں، نہیں معلوم ابھی آنے والے دنوں میں کیا کیا حالات ہوں گے، اس لیے اس سے پہلے اپنی تیاری کر لیں۔ جیسے کوئی موسم آتا ہے تو اس موسم کے اعتبار سے آپ تیاری کرتے ہیں، کہیں جانا ہے ٹور پر تیاری کرتے ہیں، فنکشن میں جانا ہے تیاری کرتے ہیں کہ لوگ تمہارے کپڑے کو دیکھ کر خوش ہو جائے، لوگ تمہارے فیس کو دیکھ کر خوش ہو جائے، لوگ تمہارے رہنے سہنے کو دیکھ کر خوش ہو جائیں، لوگ تمہارے فون کو دیکھ کر خوش ہو جائیں، لوگ تمہاری گاڑی میں سے اترنے کو دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ جتنی تیاریاں کرتے ہو، لوگوں یاد رکھو ہم مومن ہیں، ہم مرنے کے بعد
دفنایا جاتا ہے اس لیے کہ میدان محشر میں زندہ کیا جائے گا، وہاں حساب و کتاب دینا ہے، وہاں فرشتے ہمارے جسم کو نہیں دیکھیں گے، وہاں فرشتے ہمارے کفن کو نہیں دیکھیں گے، وہاں فرشتے ہمارے بکھرے ہوئے بالوں کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ فرشتے وہاں ہمارے اعمال کو دیکھیں گے، ہمارے کیریکٹر کو دیکھیں گے، رب کی بارگاہ میں ہمارے اعمال کو کھول کھول کر رکھ دیں گے۔ ارے جس بندگان خدا کے اعمال صالحہ جتنے نیک ہو، فرشتے اتنا ہی رب کی بارگاہ میں گواہی دیتے رہیں گے۔ سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، جتنی نمازیں تم پڑھتے ہو، جہاں جہاں نماز پڑھتے ہو، وہ جگہ تمہارے لیے گواہی بن جاتی ہے، اور میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں وہ زمین کا وہ حصہ جہاں پر تم نے سجدہ ادا کیا، وہ زمین کا حصہ، وہ پتھر جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، لیکن میدان محشر میں آ کر کہے گا مولا نادانستہ طور پر بائی مسٹیک غلطی سے اس نے تیری نافرمانی کی ہوگی، مولا میں گواہی دیتا ہوں میری پشت پر اتنی مرتبہ اس نے سجدہ کیا، مولا اس کی مغفرت فرما دی۔ اولیاء کرام نے اس سے کچھ زیادہ ہی کیا۔ قرآن بھی ہمارے لیے وٹنس ہے، گواہی ہے۔ تو جب ہم نمازی بن جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت مسلمان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے بتلایا گیا بھوک اور پیاس کے ذریعے آزماتا اللہ تعالیٰ۔ کیوں بھوک و پیاس کے ذریعے؟ اس لیے آزماتا ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی دولت دی ہے، تو دنیا کی دولت سب کچھ اپنی سمجھ کر نہ بیٹھیں۔ ہم کو اللہ نے جو دولت دی ہے دنیا کی، اس میں ہمارے آس پاس، ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے محلوں میں غریب مسکین بھی ہوتے ہیں، محتاج بھی ہوتے ہیں، مجبور بھی ہوتے ہیں۔ آج بھی بعض گھر ایسے ہیں جہاں کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگ خاموش بیٹھتے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے کہ جس طرح ہم اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ اگر یہ کہوں تو بے جانا ہوگا، یاد رکھ لیں۔ کیوں کہ یہ اصلاح کرنے کا موقع ہے، اس وقت تک جب تک ہمارے اندر سانس باقی ہے، بولنے کی، سننے کی طاقت ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو معذرت چاہتا ہوں، پہلے کہہ رہا ہوں، آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے، پڑوسیوں کو تو دیکھنا بہت دور ہے۔ ماں باپ ضعیف ہو جاتے ہیں، ان کی صحیح طریقے سے کفالت ہم کر نہیں پاتے۔ سوچیں، غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیں۔ ارے جن ماں باپ نے 4 5 6 10 بچوں کو پالا، مگر وہی بچے بڑے ہو کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہیں پال سکتے، ان کو کھانا دینے میں تکلیف، ان کی دوائیں لانے میں تکلیف، ان کے دکھ درد کو سمجھ نہیں پاتے، تو ایسے لوگ کیا پڑوسیوں کی مدد کریں؟ تو یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بھوک و پیاس کے ذریعے آزماؤں گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندے میں تجھ کو پیدا کر رہا ہوں تو تیرے ساتھ تیرا رزق پیدا کر رہا ہوں، لیکن حالات ایسے آ جاتے ہیں، پیسہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا، تو یاد رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تم کو آزما رہا ہے۔ اپنے پڑوسیوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوست احباب کا حق ادا کریں، اپنی آل اولاد کے حقوق ادا کریں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ،
مال کے نقصان کے ذریعے۔ اگر یہاں پر ہم مدد نہیں کرتے تو قرآن یہیں پر رزلٹ دے رہا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اموال کے نقصان کے ذریعے تم کو آزمایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے آل اولاد کے حقوق ادا کرو، ضروریات زندگی، ایکسٹرا نہیں کہہ رہا ہوں، فیشن کے لیے نہیں بول رہا ہوں، ضروریات۔ اچھی تربیت دو اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بہنوں کو جو آپ کی کفالت میں، ان سے دور ہو جائیں گے تو دنیا میں اس کا رزلٹ آ رہا ہے پہلا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں کے ذریعے نقصان پہنچا کر بھی آزمایا جائے گا۔ کہیں چوری ہوگی، کہیں کچھ نہیں ہوتا لیکن دواخانوں میں ہزاروں لاکھوں روپے نکل جاتے ہیں، اسی لیے کہ ہم یہ حقوق اللہ، حقوق العباد کو ترک کر رہے ہیں۔ اگر یہاں بھی نہیں سدھریں گے، آخری دنیا کا رزلٹ یہ بتایا جاتا ہے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جو اپنی خواہشات کے لیے، اپنی دلوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو عمل تم نے کیا ہے، بیوی ہے، بچے ہے، مال ہے، ان کو نقصان پہنچا کر، یعنی کہ نقصان سے مراد ان کو اٹھا کر تم کو آزمایا جائے گا۔ کرو گے؟ یہ سب دیکھنا گوارا ہے تو پھر اپنی مرضی ہے، نہیں اگر ان چیزوں سے بچنا ہے، سکرات کے عالم سے بچنا ہے، تو پھر خدا اس کے رسول کی فرما برداری، اطاعت گزاری کرے۔ سکرات کے بعد ہے دوسری منزل قبر کی، قبر میں کیا ہوگا یہ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا، بس وہی جان سکتا ہے جس کو قبر میں تم نے اتارا، مٹی ڈالی اپنے ہاتھوں سے، مٹی سے آئے، مٹی سے بنے اور مٹی میں چلے گئے، لیکن وہاں کیا کرو گے؟ ابھی بھی کہہ دوں، ہم مسجد میں آتے ہیں کس لیے صاحب؟ تنزیہ طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، مثال بتا رہا ہوں، سمجھنے جو دماغ میں بیٹھتی ہے۔ مسجد میں آتے ہیں ہم عبادت کے لیے، عبادت کی غرض سے، عبادت کی نیت سے، تو عبادت ہی کرنا، نہ آپ کو لائٹ دیکھنا ہے، نہ فین دیکھنا ہے، گرما کا موسم آیا تو نہ کولر دیکھنا ہے، نہ اے سی والی مسجد دیکھنا ہے، عبادت کرنا ہے، عبادت کریں۔ مگر ہمارا حال ایسا ہے، ہم آتے ہیں فین کے نیچے جگہ دیکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، فین بند ہے، مؤذن صاحب فین کھولو، جیسا کہ مؤذن ہمارے گھر کا نوکر ہے۔ ارے خدا کے گھر کا نوکر ہے، ہمارے گھر کا نہیں۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ صرف یہاں کی بات نہیں، ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں مؤذن صاحب ہماری بات نہیں سنتے، ہم تنخواہ دے رہے ہیں، تنخواہ آپ کیا دیتے؟ کون آپ دینے والے؟ چندہ دینے والے کون؟ ارے خدا نے تمہیں دولت دیا ہے، زندگی بھر بھی خدا کی راہ میں خرچ کرتے چلے جاؤ، جتنا مال کماتے ہو اس میں سے 50% بھی خدا کی راہ میں خرچ کرتے چلے جاؤ، اور رب کی نعمتوں کا محاسبہ کرو، رائی دانے کے برابر بھی تم نے خدا کی نعمتوں کا بدلہ نہیں چکایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں صحیح سالم بنایا، صحت مند رکھا، تندرست رکھا، اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے؟ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ میں، ماں کے کوکھ میں رکھ کر رزق دیا، اس سے بڑی نعمت کیا چاہیے؟ وہاں کون کھلا سکتا ہے؟ ارے ماں کے پیٹ میں تمہیں رزق دیا، اس سے بڑی نعمت کچھ اور ہے؟ تو پھر زندگی کا سارا سرمایہ مسجدوں پر لگا دیں، مدارس پر لگا دیں، اسلام کے نام پر خدا کی راہ میں خرچ کر دیں، تب بھی رائی دانے کے برابر بھی خدا کی نعمتوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بند ہو جائے تو بے چین بے قرار ہوتے ہیں، گھر میں بھی ہو بھی۔ اب ایڈوانس ٹیکنالوجی بیٹری وغیرہ ہے، اب وہ بھی کب تک رہے گی؟
4 گھنٹے 6 گھنٹے، اس سے زیادہ وقت تک اگر لائٹ بند ہو، وہ بیٹری بھی ختم ہو جائے، چارجنگ اس کی بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ تو قبر میں کیا کرو گے؟ قبر میں کون سی لائٹ ہوگی ہمارے ساتھ؟ قبر میں کون سا پنکھا، کون سا کولر، کون سی اے سی ہوگی؟ قبر میں بارش ہو رہی ہے، پانی سے بچنے کے لیے کیا پہنو گے؟ قبر میں موسم سردی میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، سردی سے بچنے کے لیے کیا پہنو گے؟ کچھ نہیں ملتا۔ تو اس قبر میں گرما کا موسم ہو، بارش کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، ہر موسم سے محفوظ رہنا ہے، سیف سائٹ رہنا ہے۔ تو اس فنا ہونے والی دنیا میں، اس رہتی دنیا میں رہ کر اعمال صالحہ کریں، ایسے اعمال کریں جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، جس کی وجہ سے قبر میں تمہیں چین و سکون آرام مل سکے۔ نہیں تو پھر قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تیرا دین تیرے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ مطلب یہ کہ قرآن ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ہر وہ عبادت، یہی کہیں گے تجھ کو تیری قبر کا جواب دینا ہوگا، رب کی بارگاہ میں تجھ کو تیرا جواب دینا ہوگا، مجھ کو میرا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے مرض ہے، اپنی اپنی اختیار ہے، اپنا اپنا، کہ آپ جو چاہے عمل کریں، وہی صلہ سنکرات میں ملے گا، وہی بدلہ قبر میں ملے گا، وہی جزا و سزا کا دن میدان محشر ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمد